آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ زرعی قوانین اور شہریت سے متعلق ایکٹ کے بارے میں کیا جا رہا ہے غلط تاثر پیدا، بی جے پی کے یوم تاسیس پر وزیر اعظم کا خطاب۔ لیفٹیننٹ گورنر نے محکمہ تعمیرات عامہ کے پروجیکٹوں کی نگرانی اور انتظامیہ میں جواب دہی یقینی بنانے کے لیے کی کئی آن لائن اپلیکیشنز کی شروعات۔ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر کورونا وائرس کے معاملات میں اچھال کی نہج جاری۔ یو ٹی میں آج 561 نئے معاملات کی نشاندہی، 2 فوت، اور جسٹس این وی رمنا بھارت کے نئے چیف جسٹس مقرر۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ زرعی قوانین، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور لیبر قوانین سے متعلق غلط تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بی جے پی کے 41ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیاسی غیر استحکام پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی شہریت چھین لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کبھی زرعی قوانین سے متعلق بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی دعوے ہیں۔ وزیر اعظم نے بی جے پی ورکروں پر زور دیا کہ وہ اس جھوٹے بیانیہ کا توڑ کرنے کے لیے لوگوں میں جانکاری پیدا کریں۔ نریندر مودی نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیخ اور کشمیر کو آئینی حق دیتے ہوئے بی جے پی نے شیاما پرساد مکھرجی کے ایک بھارت کے خواب کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی کا نصب العین ویکتی سے بڑا دل اور دل سے بڑا دیش ہے۔ بھاجپا کے یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کے کشمیر یونٹ کی طرف سے بھی سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جواہر نگر سری نگر میں واقع پارٹی کے دفتر اشوک بھون پر جھنڈا لہرایا گیا۔ تقریب پر پارٹی کے کئی سینئر لیڈر موجود تھے۔ باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ہمارا ڈیزرٹ آ گیا پر ہماری چیمپئن نہیں آئی اب تک۔ بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا۔ سو گرلز کیا ہو رہا ہے؟ بل ہو رہا ہے۔ چل اپنا کارڈ دے، پن دے۔ آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کو نہ دے۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے۔ ہاں، یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ جموں کشمیر میں ای گورننس ڈھانچے کو مستحکم کرنے اور نظام میں شفافیت لانے کی سمت میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج محکمہ تعمیرات عامہ کی ہماری سڑک اور تعمیر و ترقی نام کی 2 اپلیکیشنز کے علاوہ مذکورہ محکمے میں آن لائن مینجمنٹ، مانیٹرنگ اور اکاؤنٹنگ سسٹم کی شروعات کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انسانی وسائل کی سرگرمیوں، بنیادی ڈھانچے کے بندوبست اور پروجیکٹوں کی عمل آوری سے متعلق مکمل آٹومیشن سے حتی الامکان حد تک شفافیت اور جوابدہی کے عناصر پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ای گورننس کے اقدامات سے محض ایک بٹن دبا کر لوگ تکمیل شدہ اور زیر عمل پروجیکٹوں کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہماری سڑک ایپ سے شکایتی بندوبست کا نظام مزید فعال تر، جبکہ تعمیر و ترقی ایپ سے پروجیکٹوں کی مؤثر نگرانی کرنے میں مدد ملے گی۔ منوج سنہا نے رامبن میں مئی کے آخر تک یاتریوں کے ٹھہرنے کے لیے 3 منزلہ عمارت کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے یاترا کے راستوں پر محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے سبھی زیر عمل کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کی ہدایت دی۔ افتتاحی تقریب پر ایل جی کے مشیر آر آر بھٹناگر، چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم اور انتظامیہ کے کئی سینئر عہدیدار موجود تھے۔ ملک بھر میں آج سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عوام کی طرف سے مناسب رویہ اپنانے سے متعلق ایک خصوصی مہم شروع کی گئی۔ مہم کے دوران صحت و صفائی برقرار رکھنے کے علاوہ کام کاج اور عوامی مقامات پر ماسک کا 100% استعمال یقینی بنانے پر زور دیا جائے گا۔ یہ ملک گیر خصوصی مہم 14 اپریل تک جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نے اتوار کو ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران کووڈ صورتحال کے بہتر مینجمنٹ کے لیے جانکاری عام کرنے پر زور دیا تھا۔ اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی 8 اپریل جمعرات کو ملک کی سبھی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کر کے کووڈ صورتحال کے علاوہ ٹیکہ کاری مہم کا جائزہ لیں گے۔ میٹنگ میں یونین ٹیریٹریوں کے متعلقہ سینئر عہدیدار بھی حصہ لیں گے۔ ملک میں روزانہ سامنے آنے والے کووڈ مریضوں کی بڑھتی تعداد سے ایکٹیو معاملات کی تعداد میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت بھارت میں زائد 7,88,000 سرگرم کووڈ مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 96,982 کورونا متاثرین کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس متاثرین کی صحت یابی کی شرح گر کر 92.48% پر آ گئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے آج بھی 446 وائرس متاثرین کے مرنے کی خبر ہے۔ حالانکہ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری مہم زوروں پر ہے اور اب تک زائد از 8,31,00,000 ٹیکے مستحقین کو لگائے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد از 43 لاکھ ویکسین ڈوز متعلقہ افراد کو دیے گئے ہیں۔
ادھر انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن IMA نے مرکز پر زور دیا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر سے زیادہ کے سبھی افراد کے لیے ٹیکہ کاری کے عمل کو کھول دیں۔ PM کے نام ایک خط میں IMA نے سرکار سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ عوامی مقامات اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں داخل ہونے سے قبل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانے کو لازمی قرار دیا جائے۔ جموں کشمیر میں بھی نوویل کورونا وائرس کے نئے معاملات میں تشویشناک حد تک اضافے کا رجحان بدستور جاری ہے اور آج 561 نئے کووڈ مریضوں کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 177 جموں ڈویژن سے اور 384 کشمیر وادی سے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں مزید 2 کووڈ مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق اب UT میں ایکٹیو کووڈ مریضوں کی تعداد 4483 ہو گئی ہے۔ دریاسنا کووڈ معاملات میں یکایک اچھال کے پیش نظر ٹیولپ گارڈن سری نگر میں ٹکٹ کاؤنٹروں کے باہر سماجی دوری یقینی بنانے پر عمل درآمد شروع ہوا ہے۔ وہاں سے کچھ روز قبل بھیڑ بھاڑ کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے، جس پر عوامی سطح پر اعتراض جتایا گیا تھا۔ کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں اچھال کے پیش نظر آج ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز نے آج متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ میں ضلع میں اس مہلک وائرس کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران کووڈ وبا پر روک تھام کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر منعن عمل آوری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ ترقیاتی کمشنر نے اس مقصد کے لیے ہوٹل اور ٹریول ایجنسیوں کے علاوہ سیاحت سے جڑے لوگوں سے بھرپور تعاون طلب کیا۔ انہوں نے وادی میں تمام ہوٹلوں کے ملازمین اور سیاحتی سرگرمیوں سے جڑے افراد کو ٹیکہ لگانے پر زور دیا۔ اس بیچ پولیس نے سری نگر، گلمرگ اور دیگر کئی مقامات پر ماسک کا استعمال نہ کرنے والے شہریوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور ان پر 30,000 سے زیادہ رقم کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ پولیس گزشتہ کئی روز سے جاری اس مہم میں مزید تیزی لا رہی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ اویس احمد نے آج ضلع میں کئی ویکسینیشن مراکز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ٹیکہ کاری عمل میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 45 سال اور اس سے زیادہ کی عمر والے شہریوں کی طرف سے بڑی تعداد میں ٹیکہ کاری مراکز کا رخ کرنا ایک حوصلہ افزا بات ہے اور اس کے پیش نظر مزید ویکسینیشن مراکز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بعد میں ترقیاتی کمشنر نے افسروں کی ایک میٹنگ میں کووڈ-19 کی دوسری لہر پر روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ جسٹس NV رمنا سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے جسٹس رمنا کو بھارت کے 48ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے تعینات کرنے کو منظوری دی ہے۔ وہ موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے کی جگہ لیں گے۔ جسٹس رمنا اگلے سال 26 اگست تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ 17 فروری 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بننے سے قبل جسٹس رمنا دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ کرنا میں فوج اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران جامع مسجد کے نزدیک آتش گیر مادہ برآمد کر کے ایک بڑی واردات کو ٹالنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ فوج نے انٹیلیجنس ذرائع سے مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد آرمی بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ہمراہ تلاشی کے بعد آتش گیر مادے کو برآمد کیا اور اس طرح ٹنگڈار بازار میں ایک بڑی واردات رونما ہونے سے روک دیا۔ آونتی پورہ میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک 19 سالہ دوشیزہ کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واردات اس وقت پیش آئی جب سری نگر کی طرف جا رہے ایک ٹرک نے نمبل کراسنگ کے نزدیک ایک سکوٹی کو ٹکر مار دی، جس پر 2 لوگ سوار تھے۔ حادثے میں مسکان منظور ساکنہ ڈوگری پورہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر ٹرک کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اسی دوران ٹریفک پولیس بانڈی پورہ نے آج ایک خصوصی مہم کے تحت ایسی درجنوں گاڑیوں کو ضبط کیا اور تقریباً 200 گاڑیوں کا چالان کیا جو کہ کاغذات کے بغیر سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ ٹریفک پولیس بانڈی پورہ نے ایسے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کا سرنو اندراج کرائیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں باہر سے خریدی ہیں۔ سری نگر شہر میں ٹریفک کی بلا خلل نقل و حمل یقینی بنانے کی غرض سے آج کمشنر SMC عامر اطہر کی ہدایت پر کئی ریڑے والوں اور چھاپڑی فروشوں کو سڑکوں سے ہٹایا گیا، جن کی موجودگی سے عام طور پر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ راہگیروں کو بھی چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج کی مہم کے دوران ایسے کئی دکانداروں کی مصنوعات بھی ضبط کی گئیں جنہوں نے اپنا سامان دکان سے باہر سڑکوں پر سجایا تھا۔ بعض قصورواروں سے جرمانہ بھی وصول کیا گیا۔ کشمیر وادی کے سبھی سوشل ویلفیئر افسروں کے لیے آج DBT ماڈیولز کا ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ پبلک فائنانشل مینجمنٹ سسٹم کے تحت اس پروگرام کا افتتاح نوڈل افسر PFMS شکیل مقبول نے کیا۔ انہوں نے سبھی متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ PFMS پلیٹ فارم کا بھرپور اور مناسب استعمال کریں، جس سے کہ رقومات کی بروقت واگزاری یقینی بنا کر سرکاری خرچات کو کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ پروگرام کے دوران سیشن میں شرکاء کو تکنیکی جانکاری دی گئی۔
جموں کشمیر اور لداخ کے قائم مقام رجسٹر آف کمپنیز حامد بخاری نے آج جموں اور سری نگر کے دونوں دفاتر کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ انکوائری، انسپیکشن اور انویسٹیگیشن سے جڑے سبھی زیر التوا معاملات کو مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری اور شکایات سے جڑے معاملات کا خاص طور سے جلد نپٹارہ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ پرنسپل سیکرٹری زرعی پیداوار نوین کمار چودھری نے آج لال منڈی سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ میں بیجوں کے حصول اور خریف موسم کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران نیشنل سیڈ کارپوریشن اور اسٹیٹ و پرائیویٹ ایجنسیوں سے مختلف فصلوں کے بیج حاصل کرنے اور خریف موسم 2021 کے لیے کی جا رہی تیاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ناظم زراعت چودھری محمد اقبال کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے، جبکہ جموں ڈویژن سے ڈائریکٹر ایگریکلچر کے شرما اور دیگر افسران نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج ہندواڑہ کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں لوگ ISM کے علاج و معالجے کے لیے بڑی تعداد میں آیوشمان ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سوپور میں آج بزم شعر و ادب کے اہتمام سے ایک روزہ ادبی کانفرنس اور اعزازاتی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران کشف میر کے موضوع پر ایک تصنیف کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ اس دوران کتاب کے مصنف مدثر مرچل کو کشمیری زبان میں اس کتاب کی تصنیف کے لیے شاباشی دی گئی۔ تقریب میں شہباز رشید نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ فیاض تلگامی اور یوسف شمیم کے علاوہ کئی قلمکاروں نے تقریب میں شرکت کی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق وادی کے اکثر میدانی اور بالائی علاقوں میں آج وقفے سے بارش ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں کسی حد تک سردی بھی محسوس کی گئی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے کئی مقامات پر بھی آج بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر پتھر اور پسیاں بھی گرائیں اور کچھ دیر کے لیے ٹریفک کے چلنے میں بھی خلل اندازی ہوئی۔ ٹریفک حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر وہ اگلے 2 روز تک نیشنل ہائی وے پر سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ کل شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت معطل رہے گی۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں۔